تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سراج السالکین مصباح المقربین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ نفس کے جو جادو کے پھونک ہیں، اندر سے نفس اور باہر سے شیطان ڈالتا رہتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کا کام یہ دونوں مل کے کرتے ہیں۔ تو اس کے جادو کا جو توڑ ہے وہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ گویدت تریاخ از من جو سپر کیز زہرم من بے تو نزدیک تر۔ تو ایسے میں تریاخ جو زہر کا علاج ہے وہ تجھ سے کہتا ہے کہ میرے شرن میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میری ڈھال میں آ جا، اور میں تیرے اس زہر کا علاج کر سکتا ہوں، اس جادو کا علاج کر سکتا ہوں۔ گفت او سہرست و ویرانی تو، گفت من سہرست و دفع سحر او۔ اس کی جو گفتگو ہے، جو جادو توڑنے والے، جادو کے اثرات کو ختم کرنے والے کی جو گفتگو ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک جادو ہوتی ہے، اور اس جادو کے ذریعے اس جادو کے اثرات کو توڑا جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس جادو کے ذریعے اس جادو کے اثرات کو توڑا نہ جائے گا تو تمہاری تباہی ہو جائے گی۔ گفت پیغمبر کے انا فی البیاں سحرنو حق گفت آن خوش پہلواں۔ اس اچھے سردار نے یہ بات بہت درست فرمائی ہے کہ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں، بعض منہ سے نکلنے والے کلمات ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں جادو ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی جادو کا سا اثر رکھتی ہیں اور اس جادو کے توڑ کا کام کرتی ہیں۔ لیک سحرے دفع سحرے ساحراں مایہ تریاک باشد در جہاں۔ لیکن وہ جادو جو جادوگروں کے جادو کا توڑ ہے وہ دنیا میں تریاخ کا سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک طرف زہر ہے جادو، وہ جادو جو انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دے، وہ جادوئی اثرات وہ انسان کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ جادو ہے جو انسان بزرگوں کے فیض سے جو کلمات سن کر اپنے اندر اتارتا ہے تو وہ اس کے لیے تریاخ بنتا ہے۔ بیان اولیاء و اصفیاست کز ہما اغراض نفسانی جداست۔ اور وہ کلمات، وہ باتیں اولیاء اللہ اور اللہ کے سلیکٹڈ بندوں کی ہوتی ہیں۔ اولیاء اور اصفیاء، اللہ کے دوست اور برگزیدہ بندے، وہ جب باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور وہ باتیں آپ کے اندر اترتی ہیں تو وہ اس جادو کا توڑ ثابت ہوتی ہیں۔ اور ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اغراض نفسانی جداست، وہ نفسانی غرضوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں رہتی، ان کے نفس کی کوئی خواہش نہیں رہتی، وہ دنیا میں کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، جو ملتا ہے آتا جاتا ہے، آنے دو کہتے ہیں، بس خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں رہتی، وہ کسی کے ساتھ بھلائی بھی کرتے ہیں تو ان کا مفاد اس کے پیچھے نہیں ہوتا۔ حاصلاں کا زہر نفس دوں گریز نوش کن تریاق مرشد چست و تیز۔ آپ کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نفس تمہارا کمینہ ہے اس کے زہر سے بھاگ جاؤ اور بڑی تیزی کے ساتھ بغیر انتظار کیے، بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے مرشد کے ہاتھ سے وہ تریاق پی لو۔ اور وہ تریاق کیا ہے؟ تریاق مرشد کہتے ہیں وہ باطنی علوم جو مرشد کو حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو الہامات مرشد کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہری علم ہے جو محنت کرنے کے بعد، کسب کرنے کے بعد انسان حاصل کرتا ہے، اور جب یہ ظاہری علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باطنی علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں ان کے دل کے اوپر القاء ہوتی ہیں جو کسی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ وہ ہے اصلی چیز۔
اور وہ کسبی علم کے بعد ہی وہابی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو مرشد نے تمہارے کسبی علم کے بعد وہ وہابی علم حاصل کیا ہے، اب وہ تم کو وہابی علم دے رہے ہیں تو لے لو اور پی لو۔ ای تلس میں سحر نفس اندر شکن، سوئے گنجے پیر کامل نقب زن۔ نفس کے جو جادو ہے، اس کا جو طلسم ہے، اس کو فوری تم کو توڑ دینا چاہیے۔ نفس اندر سے مختلف قسم کی باتیں کرتا رہے گا، عجیب عجیب، اور تم یہ سمجھتے جاؤ گے کہ یہ میرے دل میں بات آ رہی ہے۔ دل میں بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ نفس کے وسوسے ہیں جو اندر سے ڈالے جا رہے ہیں، اور اس کا علاج یہی ہے کہ ان وسوسوں کو اب پیر کامل کے سامنے پیش کرو اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرو۔ سوئے گنجے پیر کامل نقب زن، شیخ کامل جو ہوتا ہے اس کے خزانے کی طرف اپنا سوراخ جو ہے وہ کر لو، تاکہ اس خزانے میں سے تمہارے اندر وہ خزانے کی چیزیں آتی رہیں۔ لفظ پیر کامل آپ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو پیر ہوتا ہے، اس کے اپنے کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پائے نہ جائیں تب تک وہ پیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پیر کامل ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز عام پیروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آج کل تو آپ دیکھیے ہر کوئی پیر بنا ہوا ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ پیر کامل کی شرائط کیا ہیں، وہ مرید بننے کے بھی لائق نہیں ہے، ابھی بن بیٹھے ہیں پیر۔ تو ایسے پیروں کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیر کی بنیادی شرائط کیا ہیں۔ پیر کامل کا تذکرہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے جو بیسیکلی جو پیر ہونا چاہیے اس کی کیا شرائط اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کسی کو پیر بنائے جانے کی کہ وہ قرآن، حدیث اور فقہ کا ضروری علم رکھتا ہو۔ جو ضروری باتیں ہیں قرآن میں، حدیث میں، وہ جانتا ہو، اور فقہ کا بھی ضروری علم رکھتا ہو، اور صحیح العقیدہ ہو۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا کی، مال دولت کی، عزت کی محبت اس کے دل میں نہیں رہے۔ اگر دنیا کمانے کی خواہش اس کے اندر موجود ہے تو وہ پیر بنائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے ایسے بزرگوں سے اجازت و خلافت حاصل ہو کہ جن کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، کڑی در کڑی یہ سلسلہ رسول اللہ تک جائے۔ بعض لوگ بیچ راستے سے پیر بن جاتے ہیں اور اپنا سلسلہ جاری کر لیتے ہیں، ان کا رشتہ وہاں تک جڑا ہوا نہیں ہوتا، تو وہاں تک لنک ہی اگر قائم نہ ہو تو سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ سلسلہ کہتے ہی زنجیر کو ہے، عربی میں سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زنجیر میں کڑی در کڑی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر یہ سلسلہ اس کڑی سے لے کے اس کڑی تک ایک دوسرے سے متصل اور پیوست ملا ہوا ہے تو مطلب وہ سلسلہ ہے، نہیں تو کسی کام کا نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ریاضت اور مجاہدہ کر چکا ہو، تربیت حاصل کر چکا ہو، تربیت کے مرحلوں سے گزر چکا ہو۔ اگر کوئی آدمی تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرا تو وہ پیر بنائے جانے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا کوئی بھی رہے۔ اگر وہ تربیت کے مرحلوں سے نہیں گزرا تو پیر نہیں بن سکتا۔ پانچویں شرط ہے مکارم اخلاق، اخلاق والا ہو، حسن ادب سے متصف ہو، جو ضروری آداب ہیں اس کو بتائے گئے ہوں۔ ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، نماز کا ادب ہے، روزے کا ادب ہے، بزرگوں کا ادب ہے۔ ادب کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے حساب سے ادا کرنے کو، وہی اس کا ادب ہے۔ تو ضروری جو آداب ہیں اس کا جاننے والا، اس پر عمل کرنے والا ہو، اور کبھی زبان سے کوئی خلاف شرع، شریعت کے خلاف کوئی بات اس کے زبان سے نہ نکلے۔ یہ شرائط ہیں، یہ صرف میں اوصاف میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ شرائط ہیں۔ اور پھر چھٹی شرط یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اتنے سب چیزیں اس کے اندر ہونے کے باوجود بھی وہ اس وقت تک پیر بنانے کے لائق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دانش مند نہ ہو، عقل والا نہ ہو، صاحب عقل ہو، تاکہ مرید کی تربیت اس کے حساب سے کر سکے۔ تربیت کرتے وقت حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے، ضرورت کو دیکھنا پڑتا ہے، سب دیکھتے ہوئے کس کو کیسے ٹرین کرنا چاہیے، اتنی عقل ہونا چاہیے اس کے اندر کہ وہ کس کی تربیت کیسے کرے، کس کا مزاج کیسا ہے، کیا حالات ہیں، اس کی کیا کمزوری ہے، یہ سب جانتے ہوئے اس کی تربیت کر سکے۔ مرید کے اندر جو برے اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں اور عیب ہیں تو کن کن طرح کے ہیں، کیسے عیبوں کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے، کیسے اخلاق کو کیسے نکالا جا سکتا ہے،
ہر آدمی کی الگ الگ کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، یہ سب جاننے والا ہو. اور جب تک عقل مند نہیں ہوگا، دانش مند نہیں ہوگا، انٹلیکچوئل نہیں ہوگا، تب تک وہ یہ کام نہیں کر سکے گا، بھلے ہی وہ کتنے ہی بڑے درجے کا آدمی ہو. اگر وہ اولیاء اللہ کے درجے پر فائز ہے، بہت بڑا روحانی درجہ رکھتا ہے، تب بھی اس کی تعظیم کرو. اس کو پیر نہیں بنا سکتے، اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، اس سے دعائیں لو، یہ سب کام کرو، لیکن پیر نہیں بنا سکتے. پیر بنانے کے لیے عقل مندی ضروری ہے. بہت سارے اولیاء کرام مجذوبوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، عجیب و غریب حالت میں گھومتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کتنے اولیاء اللہ ہوں گے، لیکن آپ ان کو پیر نہیں بنا سکتے. پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے، وہ رشتے میں ایک چیز جو دونوں کو جوڑتی ہے وہ ہے تربیت، اور تربیت بغیر عقل کے نہیں کی جا سکتی. یہ صرف مرشد یا پیر بنائے جانے کے بیسک کنڈیشنز ہیں، بنیادی شرائط. اب پیر کامل اس کے بھی آگے ہوتا ہے. آپ کو کسی سے بیعت کرنے کے لیے، کسی سے تربیت حاصل کرنے کے لیے پیر کا پیر کامل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پیر کے یہ شرائط تو لازمی ہے. اب پیر کامل کی جو شرائط ہے جو بزرگوں نے بتائی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. نمبر 1، ان کے علاوہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ تو ہونا ہی ہے. اس کے علاوہ اور ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کریم اور مہربان ہو، اپنے مریدوں کے اوپر شفقت کے ساتھ رہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں پیش رہے، ان کو ضروری باتیں بتائے، جہاں تک ہو سکا ان کی دلجوئی کرے، جہاں تک ہو سکا ان کی مدد کرنے میں آگے آئے. صابر اور بردبار ہو، صبر کرنے والا ہو، اور بہت زیادہ ترش روڈ قسم کا بیہیویئر رکھنے والا نہ ہو، اور مریدوں کی زیادتی کا خواہش مند بھی نہ ہو. لوگ بڑا ناز کرتے ہیں، میرے اتنے مرید، میرے اتنے مرید. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. پیر کامل وہ ہوتا ہے جس کو مریدوں کی تعداد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خواہش مند ہوتا ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مرید بنانے کا. وہ تو کہتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں انہیں کی تربیت اگر میں اچھی طریقے سے کر دوں تو بہت بڑی بات ہے. زیادہ لوگوں کو اپنے حلقے میں داخل کرنے کی خواہش نہیں رہتی پیر کامل کو. اور پھر مکاشفات، معائنات، مشاہدات، ان تمام مرحلوں سے گزر کر فنا کے درجے میں پہنچے، بقا کا درجہ حاصل کرے. یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو وہ بہت بڑے درجے کا پیر ہے. کم کھانا، کم سونا، غیر ضروری باتیں نہ کرنا، یہ اس کی عادت ہو، اور پھر اس کے چہرے سے بھی پتا چلے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ بھی پیر کامل کی شرائط میں سے ایک ہے. آدمی کو اگر بصیرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایمانی بصیرت، تو بصیرت والا آدمی چہرہ دیکھ کر اندازہ بھی لگا لیتا ہے کہ کچھ تو ہے ان کے اندر. چہرے سے پتا چل جاتا ہے. ایک عجیب قسم کے انوار چہرے پہ دمکتے رہتے ہیں. یہ سب پیر کامل کی شرائط. لیکن اگر یہ سب باتیں نہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، کم سے کم جو ابتدائی شرائط میں نے بیان کی ہیں، 6 شرائط، وہ تو لازمی ہے. اب یہاں پر مولانا روم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ پیر نہیں، پیر کامل ہے. ای تلس میں سحر نفس اندر شکن، سوئے گنجے پیر کامل نخزن. نفس کے جادو کے اس طلسم کو توڑو اور پیر کامل کے خزانے کی طرف اپنا سوراخ کر لو، تاکہ اس سوراخ میں سے ادھر کچھ آتا رہے. بس درازستی سوئے آغاز راں، جانب مہمان و مسجد باز راں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی بات ہے، اگر اس تعلق سے میں بیان کرتے چلوں تو بہت بات میں بات نکلتی ہی چلی جائے گی. اب شروع کی طرف چلتے ہیں، اس موضوع کو یہیں پر روک دیتے ہیں، پھر جب موقع آئے گا پھر یہ بات بتائی جائے گی. فی الحال اس واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ مہمان مسجد میں سونے کا ارادہ کرتا ہے، تو اب اس معاملے میں اس کا کیا ہوا. زی گزر کن باستا مسجد بیا، قصہ مہمان بگو وہاں ماجرا. اس موضوع کو اس وقت چھوڑو، یہاں پر اس مسجد کی طرف آؤ جہاں پر ہم نے شروع کیا تھا وہ قصہ مہمان کا، اور وہ جو مہمان جو مسجد میں سونے کے معاملے میں مصر ہے اور لوگ اس کو روک رہے ہیں سونے کے لیے. ہی مکن جلدی برو اے الکرم، مسجد و مارا مکن زی متہم. اب لوگوں نے پھر ایک بار اس آدمی کو وارننگ دی کہ خبردار اے بھلے آدمی، غیر ضروری کی بہادری دکھانے کی کوشش مت کر. تو اگر
اس طرح سے اصرار کر کے مسجد میں سونے کا ارادہ کرے گا تو تو ہم کو بھی اور مسجد کو بھی تہمت کا شکار بنا دے گا. لوگ ہم پر تہمت رکھیں گے کہ ہم نے روکا نہیں. اب تہمت کس لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کی صراحت آگے کے ابیات میں آپ کر رہے ہیں. گر بگویت دشمنے از دشمنی آتش درما زنت فردادنی. اگر ہمارے بھی دشمن موجود ہیں دنیا میں، اگر ہمارے دشمن سے کوئی دشمنی میں جا کر یہ کہہ دے تو ہم نے روکا نہیں اور یہ آدمی جا کے ہلاک ہو گیا، تو لوگ ہم پر یہ اس بات کی تہمت رکھیں گے کہ ان لوگوں نے اس آدمی کو جو کہ شریر نہیں تھا، خراب آدمی نہیں تھا، جان بوجھ کر مسجد میں جانے دیا اور اس لیے اس کی جان چلی گئی. بلکہ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ لوگ اس آدمی کو مار دینا چاہتے تھے، چونکہ ماریں گے تو قصاص ہوگا، پریشانی میں پھنس جائیں گے، اس لیے انہوں نے یہ ترکیب رچی کہ اس آدمی کو مسجد میں سونے دیا جائے تاکہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مسجد چونکہ پہلے سے بدنام ہے ہی کہ وہاں پر سونے والا مر جاتا ہے، تو اس طرح سے ہم بھی اپنے الزام سے بچ جائیں گے اور کام بھی ہو جائے گا. اس طرح سے لوگ کہنے لگیں گے جو ہمارے دشمن ہیں، ہم پر الزام دھریں گے، اس لیے ہم اتنا مصر ہیں، تجھے جانے نہیں دینا چاہتے. کہ بتاسانید اورا ظالمے بربہانے مسجد او بدھ سالمے. لوگ کہیں گے کہ کسی ظالم نے، اس بستی کے کسی ظالم نے اس آدمی کا گلا گھونٹ دیا ہے، مار دیا ہے اس کو. مسجد کا تو صرف بہانہ ہے. اچھا خاصا آدمی تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، مسجد میں سو گیا اور مسجد کے ہیلے سے لوگوں نے اس کو مار دیا. یہ کہیں گے لوگ. تا بہانے قتل بر مسجد نہد چونکہ بدنامست مسجد او جہد. یہ جو موت تیری ہوگی نا، اس کے بعد سارا الزام ہمارے اوپر اور مسجد پر رکھ دیا جائے گا، چونکہ پہلے سے مسجد بدنام ہے. لوگ کہیں گے کہ چونکہ مسجد پہلے سے بدنام ہے، وہاں سونے والا سو جاتا ہے، وہاں سونے والا مر جاتا ہے، سب کو پتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس کو مسجد میں جانے دیا تاکہ اس کا قتل ہو جائے اور ان کے اوپر بھی کوئی الزام نہ آئے، چھوٹ جائیں یہ لوگ الزام سے. ایسا کہیں گے لوگ. تو متے برما میں نے اے سخت جاں کہ نہ اے میمن ز مکر دشمنا. اے سخت جان انسان، اپنی بات پہ مصر رہنے والے، اس طرح سے ہم پر تہمت کے دروازے مت کھول. ہم بھی دشمنوں کے مکر سے مطمئن نہیں ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں. دشمن موقع کی طاق میں رہتے ہیں، جب بھی کوئی موقع ہاتھ آئے وہ اپنا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم بھی دشمنوں کے اطراف گھرے ہوئے ہیں. اگر تیرے ساتھ ایسا ہوگا تو سارا الزام ہمارے سر پر آئے گا، تو ہم کو مصیبت میں مت ڈال. ایک تو مسجد کو بدنام مت کر ایسی حرکت کر کے، دوسرا ہم پر الزام مت رکھ. ہی برو جلدی مکن سودا مپس کہ نتا پیمود گردوں راب گس. خبردار، بہادری دکھانے کی کوشش مت کر، خیالی پلاؤ پکانے کی کوشش مت کر. تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں، یہ سب خیالی پلاؤ ہے. کہنے والے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل اور چیز ہے. ہمارے سامنے اس طرح سے خیالی پلاؤ مت پکاؤ. اور یاد رکھو، آسمان کو گزوں سے نہیں ناپا جاتا. تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی آسمان کو ناپنے کے لیے بیٹھا ہے. کتنے گز ہوتے ہیں دیکھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. حقیقت کے راستے میں آؤ، سمجھو حقیقت کو. چوں تو بسیاراں بلا فیدا سے بخت ریش خود برکند یک یک لخت لخت. تجھ جیسے بہت سے آئے جنہوں نے اپنے قسمت والے ہونے کی شیخیاں ماری. ہم کو کچھ نہیں ہوتا. جتنے لوگ اب تک اس مسجد میں ہلاک ہوئے ہیں اسی طرح کر کے ہلاک ہوئے ہیں. ہم نے ان کو بہت سمجھایا لیکن ایسے ہی بول کر گئے اور مسجد میں سو گئے. یہ مسجد سونے والی مسجد نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ یہاں پر بھوت پریت ہے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے. ایسے بہت سارے لوگ ایسی شیخی مار کے آئے، کہنے لگے کہ قسمت ہے، جو کچھ ہے نصیب میں ہوگا تو ہوگا، ہم کو تقدیر پہ بھروسہ ہے. اس طرح سے باتیں کرتے رہے اور جا کر اپنی جان گواتے رہے. تو بھی وہی کام کر رہا ہے. ہر ایک نے اپنی داڑھی کا ایک ایک بال نوچا ہے. مطلب ہر ایک نے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈالا ہے. ہی برو کوتاہ کن ای قیل و قال خیش و مارا در میں افغن در وبال. خبردار، یہاں سے چلے جاؤ، اب بہت ہو گیا. یہ باتیں بحث و مباحثہ یہ سب ہو گیا. جتنا سمجھانا تھا ہم نے تم کو سمجھا دیا، جتنی باتیں تم نے کہنی تھی کہہ دی. اب یہ بحث مباحثے کا وقت نہیں ہے. اب ایک ہی کام تم کو کرنا ہے، یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، اپنا راستہ ناپو،
نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، نہ ہم کو مصیبت میں ڈالو، غیر ضروری کے ضد اور ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار مت کرو۔ بہت سمجھایا ان لوگوں نے اس آدمی کو، لیکن وہ آدمی پھر بھی اپنے عزم میں مصر تھا۔ گفت اے یاراں ازاں دیوانیم چیز لاہولے زئی فایت پیم۔ اب اس نے کہا کہ دوستو، تمہارا سمجھانا ضرور اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یاد رکھو میں ان بھوتوں میں سے نہیں ہوں، ان شیطانوں میں سے نہیں ہوں جو ایک بار لاہول پڑھ لے کوئی تو ان کے قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ شیطان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ میں وہ شیطان نہیں کہ تم اس طرح سے باتیں کرو اور میں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ کودکے کو ہارے سے کشتے بدے تب لکے در دفع مرغاں می زدے۔ اب ایک مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو کھیتی کی رکھوالی کرتا تھا، ایک بڑی کھیتی تھی، اس کی رکھوالی کرتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا۔ تبلا کے در دفع مرغاں می زدے، جب بھی کوئی پرندہ اس کھیت میں آتا یا کوئی جانور اس کھیت میں آتا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا طبلہ ہوا کرتا تھا، وہ زور زور سے طبلہ بجاتا ہاتھوں سے، تو اس کی آواز سے وہ پرندے بھاگ جاتے ڈر کے۔ اس کا کام ہی یہی تھا، اس بچے کو وہاں مقرر کر کے رکھا گیا تھا کہ جب بھی کوئی جانور آئے، جب بھی کوئی پرندہ کھیت میں آئے، تم یہ بجاؤ اور پھر اس آواز سے پرندہ بھاگ جائے گا۔ تار امیدے مرغزاں تبلک ز کشت، کشت از مرغان بد بے خوف گشت۔ حتیٰ کہ جیسے ہی کوئی پرندہ آتا وہ اپنی ڈفلی بجاتا، اس کی آواز سے کھیت سے وہ پرندے اڑ کے چلے جاتے، اور اس طرح سے کھیتی پرندوں سے محفوظ رہتی تھی۔ اس کا کام یہی تھا۔ چونکہ سلطان شاہ محمود کریم برگزر زد آن طرف خیمہ عظیم۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا سلطان تھا، محمود کریم اس کا نام تھا، وہ اس کھیت کے پاس سے گزرا تو کھیت کے پاس اس نے ایک بڑا خیمہ لگا لیا۔ با سپاہے ہم چو استار اسیر، امبو ہو فیروز و صفدر ملک گیر۔ وہ ایسے لشکر کے ساتھ وہاں پر خیمہ زن ہوا تھا جو بہت بڑا لشکر تھا، آسمان کے ستاروں کی طرح، اتنے سپاہی تھے اس میں، اور بہت گنجان لشکر، بہت بڑا لشکر۔ اور پھر وہ بہت بڑا بادشاہ بھی تھا، بہت کامیاب تھا، صفوں کو چیر دیتا تھا، ملکوں کو فتح کر لیتا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ اپنے پورے فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ اور سواریوں کے ساتھ وہ کھیت کے پاس آیا۔ آنے کے بعد وہاں پر اس نے خیمہ گاڑ دیا اور وہاں پر کچھ وقت قیام کرنے کے لیے وہاں رک گیا۔ اشترے بت کو بدے حمال کوس، بختی بت پیش رو ہمچو خروس۔ اور اس کے لشکر میں ایک اونٹ تھا، بہت بڑا اونٹ، جو بادشاہ کا نقارہ اٹھانے والا تھا۔ اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر بادشاہ کے سپاہی، وہ پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا نا، بجا بجا کر لوگوں کو اعلان کرتے تھے، وہ اس کام میں آتا تھا۔ وہ اونٹ اس کے اوپر بیٹھ کر شہر کی گلیوں گلیوں میں گھوم کے بادشاہ کے سپاہی دف بجا کے، ڈرمز بجا کے، لوگوں کو بلا بلا کے لوگوں کو شاہی اعلان سناتے تھے۔ تو اس کا جو منہ تھا وہ بالکل ایک مرغ کی طرح تھا۔ ایک عجیب قسم کا ایک نسل ہوتی ہے اونٹوں کی جو بختی نسل کہتے ہیں اس کو، وہ بالکل اس کا منہ باہر کی طرف نکلا ہوا مرغ کی طرح کا ہوتا ہے، بہت قیمتی اونٹ ہوتا ہے۔ وہ اونٹ کھیت میں گھس گیا۔ بانگ کوسو تبل بروے روز و شب، می زدند اندر رجوع و در طلب۔ اور وہ جو اونٹ تھا اس کی پیٹھ پر رات دن بادشاہ کی جانب سے وہ نقارہ بجایا جاتا تھا، جاتے وقت بھی، واپسی پہ بھی۔ جب بھی بادشاہ کا لشکر گزرتا تو وہ آگے آگے ہوتا تھا اونٹ، اس کے اوپر تف بجاتے ہوئے، جیسے محلوں میں ہوتا نا طریقہ کار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اس طرح سے کوئی آدمی پکارتا ہے، تو اس طرح سے بادشاہ کے قافلے کو جاتے وقت لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بادشاہ کا قافلہ جا رہا ہے، اس اونٹ کو آگے آگے رکھتے تھے اور اس کے اوپر مسلسل وہ ڈرم بجایا جاتا تھا۔ اندراں مزرا درآمد آشتر، کو دک آ تبلک بزد در حفظ بر۔ اب جیسے ہی وہ اونٹ کھیت کے اندر داخل ہو گیا، اس بچے نے دیکھا کہ ایک اونٹ کھیت کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اس کھیت کی حفاظت کے لیے بچے نے اپنے روایت کے مطابق اپنی وہ دفلی بجانی شروع کر دی، ٹنگ 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 ٹنگ، تاکہ وہ اونٹ وہاں سے بھاگ جائے۔ آخلے گفتش مزن تبلک کے او، بختیے تبلستو با آنست خو۔
ایک عقل مند کو ہنسی آ گئی. اس نے بچے سے کہا کہ اے بے وقوف بچے، اس اونٹ کو بھگانے کے لیے تو دفلی بجاتا ہے جس کے پیٹھ کے اوپر بڑے بڑے ڈرمز بجائے جاتے ہیں. اس اونٹ کو اس طرح کی 10 گنا بڑی آواز سننے کی عادت ہے. تیرے اس چھوٹے سے ڈھول کی آواز سے یہ کہاں بھاگنے والا ہے؟ یہ سنے گا؟ تیرے چھوٹے سے ڈھول کی آواز، دفلی کی آواز کہاں سے سنے گا؟ These threats of yours are as a little tom-tom. ایک چھوٹا ٹام ٹام ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے بجا جانے والا، ایک ہاتھ سے بجاتے ہیں اس کو. اسمال سگنلنگ انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں ٹام ٹام. اس سے اس اونٹ کو کہاں سے بھگایا جا پائے گا؟ پیش او چبوت تبورا کے تو طفل کے کشد او تبل سلطان بیست کفل. اس کے سامنے تجھ جیسے چھوٹے لڑکے کا چھوٹا تبلا یا دفلی چیز ہی کیا ہے؟ وہ بادشاہ کا 20 گنا بڑا نقارہ سنتا ہے، اس کی پیٹھ پر بجایا جاتا ہے. کیا فرق پڑے گا اس کو اس طرح کی باتوں سے؟ عاشقم من کشتا وہ قربان لا جان من نوبت گہے تبلے بلا. اب یہ شخص کہتا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اس واقعے کی، میں بھی اسی طرح کا ایک عاشق ہوں، اور لا کا مقتول، لا کا قربان ہونے والا. لا الہ کہہ دیا ہے میں نے. وہ لا جو ہے نا، جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو جب وہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم ہو گیا تو اس کا اللہ پر یقین اور توکل اتنا مضبوط ہو گیا کہ تم جیسے چھوٹے چھوٹے ڈھول بجانے والوں کی آواز سے وہ ڈر کے بھاگنے والا تھوڑی ہے. مجھے تو اس سے بڑے بڑے تبلے سننے کی عادت ہے. جان من نوبت گہے تبلے بلا. میری جان تو بلا کے نخارے کا نخار خانہ ہے. مصیبت بھی آتی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا. اور یہاں بلا 2 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ایک تو مصیبت کے معنی میں، دوسرا عربی کا ایک بلا بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا تو پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بندوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے. یہ وہ بلا بھی ہو سکتا ہے. تو جب میں نے بلا کہہ دیا اللہ کے سامنے، کیوں نہیں، تو ہی ہے، تو مطلب میرا پورا اس کے اوپر بھروسہ ہو گیا. اب مجھے بھوت پریت سے کیا ڈرنا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، میں نہیں ڈرنے والا. خود تبورا کست این تحدید ہا پیش اونچے دیدہ استی دید ہا. یہ جو دفلیاں ہیں نا، یہ ڈراؤنے دفلیاں، تھریٹس تمہارے، یہ بہت چھوٹے ہیں میرے پاس. میں نے جو دیکھا ہے، جس لیول کا میرا ایمان ہے، جس لیول کا میرا توکل ہے، اس کے سامنے ان دھمکیوں کی، ان تہدیدات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اے حریفاں من ازاں ہا نیستم کز خیالات دری راہ بیستم. اے دوستو، میں ان میں سے نہیں ہوں جو تمہاری ان دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائے، اور تمہارے جو خیالات ہیں، ان خیالات کی وجہ سے میں اپنا راستہ چھوڑ دوں. میں تو طے کر کے نکلا ہوں کہ اب مسجد میں ہی سوؤں گا. منچو اسماعیلیانم بے حضر بلچو اسماعیل آزادم ز سر. میں اسماعیلیوں کی طرح نڈر ہوں. اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے، ہم اسماعیل کے ماننے والے ہیں، اسماعیلی ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے مرنے سے کوئی خوف نہیں رکھا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کو کہ اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں نہیں ڈرتا، آپ چھری پھرائیے، میں وہ اسماعیلی ہوں. بلچو اسماعیل آزادم ز سر، بلکہ میں اپنے آپ میں فنا فی اسماعیل ہوں. میں سر سے بھی بے نیاز ہوں، میں ڈرتا ہی نہیں. مرتے ہیں تو مر جانے دو. فارغم استم تراخو ازریا قل تعالو گفت جانم رابیا. میں شان و شوکت، دکھاوا، ان تمام چیزوں سے خالی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو قل تعالو فرمایا ہے، سورہ الانعام کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، 151 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. یہ جو آیت ہے اس کا ایک حصہ آپ نے یہاں پر استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قل تعالو کا مطلب آپ کہیے کہ آؤ.
لوگوں سے کہیے کہ آؤ، تو یہ جو آؤ میرے یہ کہا گیا ہے، اس لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ گفت پیغمبر کے جادہ فی السلف بالعطیت من تیقن بالخلف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ آپ حدیث کو گفت پیغمبر کہتے ہوئے خطاب کرتے ہیں، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نہیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی کا قول ہے، چونکہ صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے حدیث بتانے کے لیے گفت پیغمبر کہا ہو۔ بہرحال تو اس مولا علی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مولا علی کا فرمان ہے وہ ہے من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جس نے اجر کا یقین کیا وہ دینے میں سنجیدہ ہوا۔ خاص طور سے قرض دینے کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے، جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ اجر کے یقین کے ساتھ قرض دیتا ہے، اجر کا یقین نہ ہو تو وہ قرض نہیں دے گا۔ حالانکہ کسی کو قرض دینا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ مسلمان کو قرض دینے کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کی ضرورت کے وقت پہ قرض دیا کرو، نہ صرف قرض دیا کرو بلکہ قرض میں مہلت دیا کرو۔ اب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ تو اور زیادہ بڑا ہے، صرف اہل ایمان کو قرض دینے کی اتنی فضیلت ہے، لیکن لوگ پھر بھی جو قرض نہیں دیتے، دینے سے پس و پیش کرتے ہیں، خود کے پاس جمع کرتے ہیں لیکن قرض نہیں دیتے، اس کی وجہ دو ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو اس کے بدلے کا یقین نہیں ہے، جیسا کہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یقین نہیں ہے تو کہاں سے دے گا، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اس ڈر سے نہیں دیتے کہ شاید لوٹائے نہیں جائیں گے۔ یہ بھی ایک خرابی ہے، قرض لینے والے لیتے تو ہیں لیکن لوٹاتے نہیں ہیں، یا تو وقت پر نہیں لوٹاتے یا تو بالکل ہی نہیں لوٹاتے، حالانکہ یہ بہت بری عادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جان، ایمان والے کی جان اس وقت تک معلق رہتی ہے اس کے قرضے کی وجہ سے جب تک کہ وہ ادا نہ کر دے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی جان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، پہلے تیرا قرضہ ادا ہونے دو، اس کے بعد تجھے چھوڑا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں فرمایا گیا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کے۔ اور حضرت امام نووی علیہ الرحمہ منہاج الطالبین میں لکھتے ہیں والدین الحال یحرم سفر جہاد وغیرہ الا باذن غریمہ، قرض دار اپنے قرض خواہ یعنی قرض لینے والا قرض دینے والے کی اجازت کے بغیر جہاد کے سفر پر بھی نہیں جا سکتا، دوسرے سفر پہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قرض لے کر سفر پہ جانے کی اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے، جس سے قرض لیا ہے اس کی اجازت ضروری ہے، وہ بھی جہاد کے سفر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا قرض لے کر ادا نہ کرنا وقت پر کتنی بری لعنت ہے۔ اسی لیے عام طور پہ لوگ قرض دینے میں پیچھے ہٹتے ہیں، ان کی ضرورت کے وقت پہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قرض دینے والے واپس لوٹانے والے موجود ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ دینے والا ہے تو فوری آگے بڑھ کر قرض دینا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ قرض دیں گے تو آپ کا پیسہ آپ کے پاس واپس تو آ جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ثواب الگ سے ہے، اجر الگ سے ہے۔ عام طور پر اجر لینے کے لیے آدمی کو کچھ خرچنا پڑتا ہے، یہاں خرچ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کا پیسہ آپ کے پاس واپس آ رہا ہے لیکن اجر مل رہا ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے تو قرض دینے کی عادت ڈالو۔ لوگ جو قرض نہیں دیتے ان کو اس اجر کا یقین نہیں ہے، تو کیوں یقین نہیں ہے اور ایسا یقین کیسے پیدا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے آئندہ کے ایپیسوڈ میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی
بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہ صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش